غوثیہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کما قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت العبدان و شفائها نور الابصار و ضیائها قوت الارواح و غذائها و علی آلہ طیبین طاہرین و بارک وسلم عزیزان دوستو اور مرشد کریم کے منظور نظر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو یہ مرشد کریم کی نگاہ پاک جس نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا خیال خواب میں بھی نہ تھا کہ آج اس پاک محفل میں میرا آنا مجھے نصیب ہوگا کہ مرشد کریم نے کیسا ایک وسیلہ بنا دیا ایک کال کر کے مرشد نے بلا دیا یار آجا بہت دن ہو گئے مرشد تیری کرم نوازی پہ قربان جاؤ کہ تو نے ہمیں اللہ کا ذکر اور پاک ولیوں کی محفلوں کا سلیقہ سکھا دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام میں حکم فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو اندھیروں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لے کر کھڑا کر دیتا ہے تو دوستو نور کی وادیاں کیا ہیں وہ اللہ کے پاک محبوب ہستیوں کا فیض ہے جو قلب انسانی کو زندگی عطا فرماتا ہے ان سے گناہوں کی سیاہی کو ان کی نگاہ پاک سے دور کر کر اللہ کے نور کی شمع روشن فرما دیتا ہے کیوں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا اللہ کی ولی کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے تو دوستو یہ مرشد کریم کی محافل اور یہ خاص درود پاک کی محفل یہ بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں قرب کا ایک وسیلہ ہے جو ہمیں مرشد پاک نے عطا فرما دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر اپنی مہربانی فرما دیتا ہے تو اپنے پاک دوستوں کے ساتھ دوستی کا صلہ عطا فرما دیتا ہے تو دوستو اللہ کنہیں دوست فرماتا ہے ایمان والوں کو دوست فرماتا ہے ایمان والے ہیں کون جو اقرارم باللسان کرے اور تصدیقم بالقلب سے خدا کی بارگاہ میں جھک جائے تو دوستو خدا کی بارگاہ میں کون جھکاتے ہیں جو خدا شناسا ہوتے ہیں خدا شناسا کون ہوتے ہیں جن کو اپنی شناس ہوتی ہے کیوں کہ اگر کتا بھی بے شناس ہو جائے تو مالک اس کو در سے دھکار دیتا ہے اگر انسان بے شناس ہو جاتا ہے خدا اپنے پاک ولیوں کے قریب لانے نہیں دیتا کیوں کہ وہ خداوند کریم جانتا ہے تو میرے محبوبوں کی کون عزت اور تعظیم کرتا ہے کون باادب ہو کر ان کی بارگاہ میں جاتا ہے بے ادب گستاخ کو کبھی ایسی محفل نصیب نہیں ہوتی بے ادب کبھی خدا کے قرب کے لائق نہیں ہوتا آمین دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان کے
کے اندر دلی کے اندر جب پرتھوی راج کے ان کے محل کے قریب اپنا جا کے بوری بسترا رکھا اور اپنے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدا لگائی تو ان کے اونٹوں کے چروانے والے بھاگے اور جا کے کہا ایک مسلمانوں کا فقیر آیا ہے، وہ آذانیں بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پرتھوی راج نے اپنے چیلوں کو کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو فقیر کو کہو ادھر سے نکل جائے، ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، بیٹھتے ہی رہے، ہم چلے جاتے ہیں اور آگے کہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمیں کسی کو روک نہیں سکتا کیونکہ یہ خدا کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب معین الدین چشتی اجمیری کے زبان سے یہ نکلا کہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے تو اونٹ بیٹھتے ہی رہے، ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ جا کے لوگوں نے کہا کہ اے پرتھوی راج تمہارے اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، بیٹھ گئے۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ بولا آپ نے فقیر کو جب اٹھایا ان کو بولا بوری بسترا باندھ کے اٹھ جاؤ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اٹھنے کی بیٹھنے کی جگہ وہ بیٹھتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ فقیر کو ہاتھ باندھو اور کہو کہ اللہ والے ان اونٹوں کو کہو تو اٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، ہیں تو بے شناس لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے سوا کام کوئی نہیں بنتا، انہیں پتا ہے تو ان کی زبان کیا زبان ہے، ان کی زبان کی یہ تاثیر ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب معین الدین چشتی اجمیری نے کہا چلو تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے، ہمیں تنگ نہیں کرو، تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراز، نعرہ غوثیہ۔ تو انہوں نے جا کر ان کے ساگر کے اوپر ڈیرا ڈال دیا، ادھر آذانیں دے رہے، ساگر سے پانی بھی پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو بھائی ادھر آ گئے، پھر ساگر کے اوپر پانی بھی پی رہے، آذانیں بھی دے رہے، ان کا پانی بند کر دو۔ جب پرتھوی راج کے لوگوں نے کہا تو آپ کو منع ہے، ہمارے ساگر سے پانی نہیں پیو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک مشکیزہ بھرنے دو، باقی تم پیتے رہو، ہم پھر آپ سے پانی نہیں مانگے۔ فقیروں کو کہا جاؤ ایک جا کے مشکیزہ بھر کے لے آؤ۔ جب مشکیزہ بھر کے باہر نکلے ہیں پورا ساگر خشک ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا پرتھوی راج تمہارا تو ساگر ہی سوکھ گیا، اس میں تو پانی نہیں ہے، کیا ہوا؟ بولا فقیروں نے صرف ایک مشکیزہ بھرا تھا، پانی سوکھ گیا۔ تو جاؤ فقیروں کو منت سماجت کرو، بابا ہمارا پانی نکال دو، آپ پانی پیتے رہے۔ تو دوستو جب معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا کش کھول دیا، جاؤ ساگر میں ڈال دو، ڈالنا ہی تھا تو وہ پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل آیا، ساگر وہی بھر گیا۔ تو دوستو نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تقدیر بنانے والے، تقدیر کو مٹانے والے اللہ کے ولی ہیں، جن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کی نظر اللہ کی نظر ہے۔ کیوں میں نہیں کہتا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا یتقرب عبدی الی بالنوافل، جب میرا بندہ میرے نوافل کے ذریعے عبادت اور ریاض کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے ولی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن شیطان حربے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر، تو ان ولیوں کے قریب نہ جاؤ، یہ جادو کر دیتے ہیں۔ ہاں کیا ہوا؟ ولی کیا ہے؟ نبی کے اوپر بھی کفاروں نے کہا تھا تو یہ جادوگر ہے، جو انہیں ایک دفعہ دیکھتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ تمہاری دل کے اوپر جب اپنی نگاہ کیمیا ڈالتا ہے، اپنے قرب کی زنجیر میں جکڑ لیتا ہے، تو جو جکڑا گیا وہ کبھی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی اگر ان سے نظر سے ہٹا دے تو وہ پھر ہٹ جاتا
علی اگر نظروں میں رکھے تو وہ کبھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا۔ ہاں علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا مکتب عشق کا ہے دستور نرالا، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ اللہ کا سبق جو میرے کریم نے بخشا ہے، اگر تم اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو نہ میں تمہیں اللہ ہی چھوڑے گا، نہ اللہ کا حبیب چھوڑے گا، نہ مولا علی مشکل کشا کا فیض۔ تیرا شاہی میرا شاہی، شاہی گوہر سب کے مست بلند رہیں گے، تیرے دنیا والے تنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ دوستو یہ میرے مرشد کریم کا خدا کی قسم وہی فیض ہے جو مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا علی مشکل کشا کو کہا تھا، یا علی اے علی اپنے آنکھیں بند کر دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، گمن عیناک یا علی سما فی قلبی لا الہ الا اللہ۔ علی اپنی آنکھیں بند کر پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے کریم کیا فرماتے ہیں؟ آنکھیں بند کرو اور اپنے قلب کے اوپر اسم ذات اللہ کا تصور جما کے پڑھو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی بولی تمہارے رگ رگ میں بسانے والی وہ ذات مرشد کریم کی۔ تو دوستو اگر تمہارا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مرشد کریم کی نظر تمہیں کہیں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ میرے وہ ایمان والے بندے جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل جی اٹھتے ہیں، جاگ اٹھتے ہیں، ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو تمہاری دلوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ مرشد کی نگاہ، مولا علی کا فیض، شہر خدا کا فیض، قلندر شہباز کا فیض، سلطان العارفین کا فیض، بری امام کا سرکار کا فیض۔ وہ دوستو اللہ کے ولیوں نے جب دنیا کے اندر اپنی نگاہ اٹھائی تو کہیں بابا فرید الدین نظر آتے ہیں، کہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی نظر آتے ہیں، کہیں شہباز قلندر نظر آتے ہیں، کبھی پیر مہر علی شاہ گولوی نظر آتے ہیں، کبھی نورانی سرکار نظر آتے ہیں، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جب اپنے جوش پر آئی تو وہ بادلوں کی طرح اٹھ پڑی کہ کندھار چلے گئے، کوئی سمرقند چلے گئے اور کوئی آذربائیجان چلے گئے کہ انہوں نے اپنے سندھ کے اوپر اپنا صاحبان کر دیا۔ تو وہی صاحبان مرشد کریم ریاض احمد گوہر شاہی آکے کوٹڑی کے زمین پر صاحبان ہو کر کراچی کو بھی سیراب کر دیا۔ کراچی کو کیا پورے جہان کو سیراب کر دیا۔ اور مرشد کریم کا فیض یہ ان دلوں کے لیے ہے جو دلیں خدا بند کریم کی بارگاہ کے قرب چاہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یہ ذکر الہی کا وہ فیض ہے جو مست پیالہ محبت والا سجن کو یار پلایا، موتو قبل الانت موتو ہادی راہ بتایا، رسول کریم معراج ڈٹھو سے پنجتن کہنا جایا، اساں وہی دے اوہ وسادہ یار کتوں سے لے ہی، سن بات برہدی کہی ایہی عجب جہی۔ سجل سرمست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اپنے مرشد نے ایسا جام پلایا جو ہمیں مست کر دیا۔ جب مستی کے عالم میں آئے تو ہم رسول اللہ کے قریب بھی ہوئے، پنجتن پاک کے قریب ہوئی ہے۔ جب پنجتن پاک نے اپنے دامن میں لے لیا تو ہمیں اللہ کے قرب میں لے گئے۔ تو دوستو یہی قرب میرے مرشد کریم کی فیض ہے، یہی اولیاء اللہ کا فیض ہے۔ تو دوستو کیوں نہ اولیاء اللہ کے قریب آ جائیں، لیکن اولیاء اللہ قریب تب کریں گے جب مرشد کریم کے قدموں کو چومو گے۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت میدان میں بھی مرشد کریم کا سایہ نصیب ہو، حشر میں بھی مرشد کریم کی مقاربت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب سے ہمارے رگ رگ سے جو ذکر اللہ کی یہ تھوار چل رہی ہے مرشد کی نگاہ کے ساتھ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔